الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 18واں پارہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ہم جھانکنے کی کوشش کریں گے، اور سورہ المومنون کی آیہ نمبر 69 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، یا انہوں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہچانا تو وہ اس لیے ان کے منکر ہو گئے۔ اس کی جو تفسیر ہے وہ ہم تھرو آؤٹ پڑھتے آ رہے ہیں مختلف صورتوں میں، مختلف آیات مبارکہ میں، جس سے یہ آیت بھی انہی میں سے ایک آیت ہے جو اس بات کے اوپر ایمفسس کرتی ہے کہ the personality of Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and his prophethood was not a new thing, neither it was a strange thing to the people of Arab. They well knew him کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ جتنی نشانیاں رسول کی پہلے بیان کی گئی تھی وہ ساری کی ساری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ظاہر ہو گئیں۔ اس لیے اب یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ام لم یعرفوا رسولہم، یا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا سو وہ اس کے منکر ہو گئے ہیں۔ اس کے بارے میں جو اوائل دور کے مفسرین گزرے ہیں، یعنی زمانے تابعین کے، ان میں مقاتل ابن سلیمان، آپ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ ام لم یعرفوا رسولہم، یعنی محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوجہہ ونسبہ، یا کیا انہوں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہچانا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اب آگے انہوں نے دو چیزیں بیان کی، بوجہہ، حضور کے چہرے مبارک سے، ونسبہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب شریف سے۔ تو گویا جو حضور کی ظاہری نشانیاں تھیں، جیسے بعض صحابہ کرام بشمول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی بدنی نشانیوں سے پہچانتے تھے کہ چہرہ ایسے ہوگا، ماتھا ایسے ہوگا، آنکھیں ایسی ہوں گی۔ عبداللہ بن سلام کی روایت ہم نے اس سے پہلے پڑھی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب حضور کا چہرہ دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہی سچے نبی کا چہرہ ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں، جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں یہ معلوم تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک پہ مہر نبوت ہے، تو وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے آئے، اس نشانی کو انہوں نے تلاش کیا۔ تو حضور کا جو وجہ شریف تھا، جو چہرہ مبارک تھا، اسے سب جانتے تھے کہ یہ نبی کا چہرہ ہے۔ اور دوسری بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نسب شریف تھا، وہ نسب شریف بذات خود علامات نبوت میں سے تھا، اور علامات نبوت میں سے اس لیے کہ اس نسب کا تعارف سب کو تھا کہ اس نسب کے اندر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوں گے اور آپ جلوہ گر ہوں گے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ، آپ نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ اس آیت کریمہ کی جو تفسیر ہے اس میں فرماتے ہیں کہ قد عرفوہ ولکنہم حسدوا، وہ حضور کو جان تو گئے تھے لیکن انہوں نے حضور سے حسد کیا۔ اب انہوں نے جان لیا تھا، پہچان لیا تھا، جان کر پہچان کر مانا نہیں، جان کر پہچان کر مانا نہیں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حسد تھا، اور وہ جو حسد تھا وہ ان کے اور ان کے ایمان کے درمیان رکاوٹ بن گیا۔ یہ بات جو تھی یہ صرف مشرکین کے لیے ہی نہیں تھی، اور صرف اہل کتاب کے لیے ہی نہیں تھی، یہ دونوں طبقات کے لیے تھی۔ یعنی اہل کتاب اپنی طرح کی نشانیوں سے حضور کو جانتے تھے، اور مشرکین اپنی طرح کی نشانیوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے تھے۔ تو اس لیے جس نے ماننا ہوتا ہے نا، وہ نشانیاں پا کے مان لیتا ہے، مگر جب دل میں بغض چلا جائے، دل میں حسد چلا جائے، دل میں عداوت چلی جائے، دل میں دشمنی چلی جائے، اس کے بعد انسان حقائق کو دیکھ کر بھی، نشانیوں کو دیکھ کر بھی اسے جھٹلا دیتا ہے اور اس کا انکار کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک روایت بیان کی ہے جسے امام بیہقی رحمہ اللہ اپنے دلائل النبوہ میں بیان کیا ہے، اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ کی کتاب جسے تاریخ ابن کثیر کہتے ہیں، البدایہ والنہایہ، اس میں اسے بیان کیا ہے۔ اور امام ابن حشام نے اسے
اپنی سیرت النبویہ، جسے جو عام طور پہ سیرت ابن حشام کے نام سے مشہور ہے، اس میں انہوں نے اسے بیان کیا ہے کہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ روایت کی ہے کہ آپ کا جو قبیلہ تھا نا، وہ جو اہل توریت رہتے تھے مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں، وہاں پہ یہ قبیلہ تھا بنو نذیر، ان میں سے آپ تھیں۔ اور آپ کے جو والد تھے، جو آپ کا والد تھا، وہ حیی ابن اخطب، حیی ابن اخطب جو تھا وہ یہود کا بہت بڑا لیڈر تھا وہاں پہ۔ اور حضرت صفیہ بیان فرماتی ہیں کہ میں چھوٹی تھی، اور میرے جو والد ہیں حیی ابن اخطب، اور میرا چچا ابو یاسر ابن اخطب، انہوں نے خبر پائی کہ مسلمانوں کے نبی جو ہیں وہ مدینہ میں آ گئے ہیں۔ تو یہ گھر سے نکلے دونوں، یعنی حیی ان کے والد اور ابو یاسر ان کے چچا، یہ دونوں وہاں سے نکلے، اور جہاں قباء شریف کے مقام پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام تھا، وہاں پہ یہ صبح سویرے گئے، اور حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ یہ کافی دیر گئے، یہ واپس آئے۔ اب ہوتا کیا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور سے قبل، یعنی آپ کی جب مدینہ والے ایمان لائے آپ پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا، اور یہاں پہ اس سے قبل حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں عام طور پہ نبی آخر الزماں کی علامات بیان کی جاتی تھی کہ نبی ظہور کریں گے، اور اس طرح ان کی بشارات جو ہیں وہ ہماری کتب میں، توریت میں، زبور میں، تلمود میں، دیگر کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور وہ اس کے اندر تشریف لے کے آئیں گے اس بستی کے اندر۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ وہ ہم نشانیاں ساری ان سے سنتے رہتی تھیں، اور ہمارے دلوں میں یہ اشتیاق ہوتا تھا کہ وہ نبی کب آئے گا جس کے اوپر ہم ایمان لے کے آئیں گے۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ میرے والد جب واپس آئے تو میں نے میں بھی ان کی طرف گئی یہ جاننے کے لیے اور یہ پوچھنے کے لیے، اور میرے پوچھنے سے قبل آپ فرماتی ہیں کہ جو میرا چچا تھا ابو یاسر، اس نے آپ کے والد سے کہا، حیی ابن اخطب سے، کہ وَسَمِعْتُ عمی ابا یاسر وهو یقول لأبی حیی ابن اخطب اہوا کہ میرے چچا نے میرے والد سے کہا، جو بڑے عالم تھے، دونوں یہود کے بہت بڑے عالم تھے، اس نے کہا کہ یہ بندہ وہی ہے، یعنی جو نشانیاں ہم نے پڑھی ہیں، جو ہماری کتابوں میں ہیں، ہوا یہ وہی ہے جس کو ہم اپنی کتابوں میں کہتے ہیں۔ حیی ابن اخطب نے کہا نعم واللہ، اس نے کہا خدا کی قسم یہ وہی شخص ہے جس کی نشانیاں ہمارے ہاں زبور میں، توریت میں، اور تلمود میں، اور دیگر ہمارے یہود کے صحیفوں اور کتابوں کے اندر موجود ہے۔ قال اتعرفہ وتثبتہ، ابو یاسر نے کہا اپنے بھائی حیی سے کہ کیا تم اسے پہچان گئے ہو، اور کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو؟ اس نے کہا نعم، میں بالکل جان گیا ہوں، اور میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ وہی نبی ہے آخر الزماں جس کی نشانیاں ہماری کتابوں کے اندر ہیں۔ یہ ابو یاسر کی بھتیجی اور حیی کی بیٹی اس بات کو روایت کر رہی ہیں کہ میرے باپ اور میرے چچا کی یہ بات ہے جو میرے سامنے وہاں پہ پیش آئی۔ چچا نے پوچھا نا کہ بندہ وہی ہے؟ انہوں نے کہا بندہ تو وہی ہے۔ انہوں نے کہا تو تصدیق کرنا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل میں تصدیق کرنا، بندہ وہی ہے۔ قال فما فی نفسک منہ، ابو یاسر نے اپنے بھائی سے کہا پھر تمہارے دل میں ان کے بارے میں کیا خیال آیا ہے؟ یعنی مراد یہ تھی کہ اب ایمان لا رہے ہو یا نہیں لا رہے؟ کب لا رہے ہو؟ اگر لا رہے ہو، نہیں لا رہے تو پھر کیا کرنے جا رہے ہو؟ حیی ابن اخطب نے کہا قال عداوتہ واللہ ما بقیت، اس نے کہا جب تک زندہ ہوں اس کی دشمنی کرتا رہوں گا، جب تک زندہ ہوں اس کی دشمنی کرتا رہوں گا۔ کتابوں میں جو لکھا تھا نا وہ پا لیا، جان لیا، پہچان لیا، لیکن جو اندر بغض بھرے ہوئے تھے نا، جو اندر عداوتیں بھری ہوئی تھیں، جو اندر وہ عصبیت اور حسد بھرا ہوا تھا، اس حسد نے روک دیا، ایمان نہ لے کے آئے۔ یہ تو پھر خندق کے بعد کی واقعات جب پیش آئے، اور پھر ان کے اوپر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لے کے گئے، اور مانا تو خیر انہوں نے آخر تک نہیں۔ تو یہ
عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مشرکین تھے مکہ کے یا اہل کتاب تھے دیگر عرب کے، سب کو پتہ چل چکا تھا، سب نشانیاں ایک ایک کر کے وقوع پذیر ہو چکی تھیں کہ یہ نبی آ گئے ہیں، جس نے آنا تھا وہ آ چکا ہے۔ انکار کی کوئی گنجائش کسی کے پاس نہیں بچی تھی۔ اس لیے قرآن مجید کی جو ایکسیپٹنس ہے عرب معاشرے کے اندر، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ایکسیپٹنس تھی اور اسلام کی جو ایکسیپٹنس تھی بطور ایک سچی مذہب کے، قرآن کی بطور ایک سچی کتاب کے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بطور ایک سچے نبی کے، وہ حضور کی زندگی میں اسٹیبلش ہو گئی تھی۔ کوئی اس میں شک شبہ اور گنجائش جو تھی وہ باقی نہیں رہی تھی۔ اور اس لیے جو ان میں یعنی انصاف پسند لوگ تھے، معتدل لوگ تھے، حقیقت پرست لوگ تھے، وہ مان چکے تھے اس بات کو۔ تبھی اسلام کے مقابلے میں آج تک 1400 برس گزرنے کے بعد، اس لیے اسلام کے مقابلے میں 1400 برس گزرنے کے بعد بھی آج تک بھی عرب میں کوئی تحریک زور نہیں پکڑ سکی۔ اور یہ ان حکمتوں میں سے ہے جن حکمتوں میں یہ بات ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عرب میں بھیجا گیا اور قرآن کو عرب زبان کے اندر یعنی عربی زبان کے اندر نازل کیا گیا، کہ جو عربوں کا معاشرہ تھا نا، وہ اہل کتاب کا معاشرہ تھا، جس میں حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم تک وہ ساری بات جاتی تھی، جن پہ حق جو تھا وہ کھلا ہوا تھا، روشن تھا، حق کو جانتے تھے یہ لوگ۔ ہاں، جہالت میں یا وہ گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے، یہ الگ بات ہے۔ اس لیے جو حکمت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عرب معاشرے میں آنے کی، پہلے مشرک بستی یعنی جو مشرکین کی بستی تھی، مشرکین کی بستی میں آنے کی، پھر اہل کتاب کی بستی میں جانے کی، تو جتنی حجتیں تھیں، حجتیں ساری تمام کر دی گئی، ساری حجتیں پوری کر دی گئی۔ کیا وقت رہ جائے گی کمزور دلیلوں کی، پوری کر دی جائے گی جب حجت یار میرے۔ حجت پوری ہو گئی، پھر پیچھے کیا بچا؟ لوگوں نے مان لیا، تسلیم کر لیا۔ اس لیے آج تک جو عرب ہے وہ اسلام سے بدک نہیں سکا۔ آج تک جو عرب ہے نا، وہ اسلام سے بدک نہیں سکا۔ یہ حقانیت ہے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ حقانیت ہے اسلام اور قرآن کی۔ سورہ مؤمنون آیہ نمبر 70، ام یقولون بہ جنۃ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، یا یہ کہتے ہیں کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون لاحق ہو گیا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر تشریف لائے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو حق کو پسند نہیں کرتے۔ اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ یہ تان کیا کرتے تھے کفار و مشرکین کہ نبی کو یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ انہیں جنون لاحق ہو گیا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی مقاتل ابن سلیمان کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس وہ انہیں نہیں پہچانتے، بلکہ حقیقتاً وہ اسے پہچانتے ہیں کہ یہ نبی برحق ہے۔ پھر تان کیا کرتے ہیں؟ ہم یقولون بہ جنۃ، وہ کہتے ہیں کہ انہیں جنون ہو گیا ہے۔ یعنی جنون سے مراد یہاں یہ تھا کہ قرآن مجید میں جو باتیں آسمانوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جنت دوزخ کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، قبر کے بارے میں جو بتائی گئیں، اس کو وہ کہتے تھے کہ یہ یعنی ایسی باتیں ہیں جو نارمل نہیں ہیں، اور اس لیے وہ نارمل باتیں نہ کہہ کے کہ جی یہ نارمل نہیں ہے، تو اس کا وہ اشارہ جو تھا وہ جنون کی طرف، دیوانگی کی طرف کیا کرتے تھے۔ تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بل جاءہم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالحق یعنی بالتوحید، کہ پھر ان کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے حق کے ساتھ۔ حق کیا تھا؟ حق توحید تھی، اللہ کی وحدانیت تھی، اس کا ایک ہونا اور اس کی تنزیہ کہ اس کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا، اس کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، اور اسی کی رضا زندگی کا اصل مقصد ہے۔ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا کو حاصل کرنا۔ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا کو حاصل کرنا۔ اب یہ جو چیز تھی یہ انہیں پسند نہیں آتی تھی، اس لیے فرمایا کہ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ یعنی التوحید کارہون،
ان میں جو اکثر لوگ ہیں وہ حق کو نہیں مانتے، یعنی توحید کو نہیں مانتے، کیونکہ اگر یہ لوگ توحید کا اثبات کریں گے، توحید کا اقرار کریں گے، پھر ان کو جو جاہلی رسوم ہیں وہ ترک کرنی پڑیں گی، جہالت ترک کرنی پڑے گی، ظلم ترک کرنا پڑے گا، بخل ترک کرنا پڑے گا، جو تشدد ہے، وائلنس ہے، یہ ترک کرنا پڑے گا، جو انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے ہیں یہ ترک کرنے پڑیں گے، ایک خدا کو ماننا پڑے گا، ایک ہی کے سامنے جھکنا پڑے گا، اس کے احکام پہ عمل پیرا ہونا پڑے گا، اور اس کی پیروی میں رسول کی پیروی کرنی پڑے گی۔ تو یہ بات ان کے اوپر گراں تھی۔ اسی بات کو ایک مزید لاجیکل وے میں الہدایہ الی بلوغ النہایہ میں امام ابو محمد مکی بن ابی طالب جو اندلسی قرطبی روایت کے تھے، آپ نے اسے بیان کیا کہ وہ انما نسبوه الى الجنون لان الذي جاءهم به بعد عندهم قبوله له، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون سے منسوب کیا کیونکہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس لے کر آئے اسے قبول کرنا ان سے بعید تھا، وہ اسے قبول نہیں کر سکتے تھے۔ اور جیسا کہا جاتا ہے کہ جو کوئی ایسی بات پوچھے جس کا سر انجام دینا ممکن نہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، یعنی اس سے مراد یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں کہتے تھے کہ تکبر ترک کرو، اور یہ جو کہتے ہو نا کہ ہم برتر ہیں اور فلاں فلاں فلاں، یہ چھوٹے حقیر لوگ ہیں، یہ غلام ہیں اور ہم آقا ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جھوٹ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں تقوی کی بنیاد پہ تمہاری تکریم قائم کرتا ہے، جس کا تقوی بلند ہے اس کی تکریم بلند ہے، تو تکبر کس بات پہ کرتے ہو، باقیوں کے اوپر بڑائی کس بات کی جتلاتے ہو؟ تو اس پہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کیسی باتیں کریں، کیا یہ سمجھتا ہے کہ ہم یہ مان لیں گے؟ ہم اپنی یہ جو سرداری ہے اور ہماری تکبر کی علامتیں ہم ان کو ترک کر دیں گے؟ اس لیے وہ کہتے تھے کہ ایسی بات کرنا جو ہے یہ جنون ہے، کیونکہ ہم اس بات کو ماننے والے نہیں ہیں، اور اگر یہ ہم سے یہ توقع کرتا ہے تو پھر وہ کہتے تھے کہ اس لیے یہ دیوانگی ہے ہم سے اس طرح کی بات کی توقع کرنا۔ آگے آئیے سورہ مومنون، وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں صراط مستقیم کی طرف ہی بلاتے ہیں۔ اور اس میں کئی مفسرین نے یہ قول فرمایا ہے کہ چونکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعوت تھی وہ اللہ کی طرف تھی، اور یہاں صراط مستقیم کی طرف بلانے سے کیا مراد ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اللہ کی طرف بلاتے تھے، اور صراط مستقیم کی دعوت کیا تھی؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام انہیں قرآن کی طرف بلاتے تھے، اور صراط مستقیم کی یہاں دعوت کیا تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اپنی اتباع اور پیروی کی طرف بلاتے تھے کہ آپ سچے نبی تھے۔ اس لیے اللہ کی اطاعت کرنا، قرآن کریم کی پیروی کرنا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی پیروی کرنا، یہ صراط مستقیم کی طرف بلانا ہے، اور یہی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت مبارک تھی، اور یہی ہمیشہ سے صالحین کی دعوت رہی ہے کہ اللہ کی بات مانو اور قرآن کی پیروی کرو، اور اس کی پیروی کرو جو قرآن کے ساتھ نازل ہوا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ، اور اسی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت تھی۔ سورہ مومنون آیہ نمبر 75، وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اگر ہم ان پر رحم فرما دیں اور جو تکلیف انہیں لاحق ہے اسے دور کر دیں تو وہ بھٹکتے ہوئے اپنی سرکشی میں مزید پختہ ہو جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں امام ابو البرکات النصفی رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین نے بھی بیان کیا ہے کہ مکہ شریف میں قحط آ گیا، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ابو سفیان آیا، اس نے کہا کہ جناب ہمارے جو بڑے تھے نا ان کو تو آپ نے بدر میں مار دیا تھا، اور جو ہمارے جوان رہ گئے ہیں وہ مکہ میں اب بھوک سے مر رہے ہیں، تو اس لیے آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے، تو نبیوں کی تو دعا قبول ہوتی ہے، آپ دعا فرمائیں تو شاید ہمارے لیے وہاں بارش ہو جائے۔ تو اس مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کو نازل فرمایا، یعنی اور اگر ہم ان پہ رحم فرمائیں اور جو تکلیف انہیں لاحق ہے اسے دور کر دیں تو بھٹکتے ہوئے اپنی سرکشی میں مزید پکے ہو رہیں گے۔ یعنی مراد کیا تھی کہ انہیں بھی جب تکلیف پہنچتی تھی، یہ جب انہیں یہ پتہ چلتا تھا کہ اب یہ کوئی ایسی قوت ہے، کوئی ایسی یہ آفت ہے، کوئی یہ ایسی آفت ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، یعنی بارش کا نہ ہونا یا دیگر کوئی عذاب کی ایسی صورت آ جانا یا فاقے کی اور قحط کی ایک شکل اس طریقے سے پیدا ہو جانا، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا نبی جب دعا کرتا ہے نا
تو بارش ہو جاتی ہے۔ تو وہ یہ آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حالانکہ ایمان نہ لائے ہوں تو بھی حضور علیہ السلام سے آ کے وہ یہ دعائیں کروایا کرتے تھے، یعنی نہ مانتے تھے نہ انکار کرتے تھے، اور مانتے بھی تھے اور انکار بھی کرتے تھے۔ ایک عجیب ان کی اندر کی کشمکش تھی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کو اس مقام پہ نازل فرمایا کہ اگرچہ بارش ہو جائے گی، ان کا قحط رفع ہو جائے گا، مگر جنہوں نے ایمان نہیں لانا وہ ایمان یہ دعائیں دیکھ کر بھی نہیں لے کے آئیں گے۔ سورہ مومنون آیہ نمبر 101۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر جب سور پھونکا جائے گا ان کے درمیان اس دن نہ رشتے باقی رہیں گے اور نہ وہ ایک دوسرے کا حال پوچھ سکیں گے۔ یہ آیت مبارکہ دو اعتبار سے سگنیفیکنٹ ہے۔ پہلے آئیے اس کی پہلی سگنیفیکنس پہ کہ جب سور پھونکا جائے گا نا، اس کے بعد کوئی رشتے باقی نہیں رہیں گے، اور جو رشتے دار ہیں ایک دوسرے کا حال نہیں پوچھ سکیں گے۔ اس طرح کی ان کے اوپر نفس نفسی اور اپنی فکر لاحق ہو جائے گی کہ اب میرا کیا ہونے والا ہے، میرا کیا بننے والا ہے۔ تو اس مقام پہ مفسرین نے فرمایا ہے کہ ان النبی لم یرا بعد نزول هذه الآیت ضاحکا ولا مبتسما، کہ یہ آیت جب نازل ہوئی نا، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ ہنستے دیکھا گیا نہ مسکراتے دیکھا گیا۔ دوستو یہ کیا تھا؟ آیت کیا آتی ہے؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، ان کے درمیان رشتے باقی نہیں رہیں گے اور کوئی کسی دوسرے کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ وہ بات ہے جسے نبی اس منظر کو اپنی نبوت سے اور اپنے علم غیب سے سامنے دیکھتا ہے۔ اور ایمان کی شرط آخرت پہ ایمان لانا کیوں ہے؟ یہاں آ کے اس طرح کا مقام جب آتا ہے کہ یہ آیت آئی تو پھر حضور کو مسکراتے اور ہنستے نہیں دیکھا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ نبی اس چیز کو جانتا ہے، اور ہم جب ایمان کی کیفیت میں جاتے ہیں تو پھر اس طرح کی آیات ہمارے اوپر ہیبت طاری کرتی ہیں، ہمارے دلوں کو دہلاتی ہیں، اور اللہ کے سامنے ہمارے عاجز ہونے کا ہمیں یقین دلاتی ہیں، ہمیں اعمال صالحہ کی طرف رجوع کرنے کا یقین دلاتی ہیں، اور جن رشتوں کے لیے ہم اپنی زندگیوں کو وقف کرتے ہیں اور اللہ سے غفلت اختیار کرتے ہیں، ان رشتوں کے عارضی اور ناپائیدار ہونے کے اوپر ہمارا یقین بڑھا دیتی ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی رشتہ ہے نا سب سے بڑا، تو وہ رشتہ عابد و معبود کا رشتہ ہے، وہ رشتہ ساجد و مسجود کا رشتہ ہے، وہ مولا اور بندے کا رشتہ ہے، وہ نبی اور امتی کا رشتہ ہے جو اس دن کام آئے گا۔ تو اسی رشتے کو پختہ کرنا چاہیے۔ جو سب سے پہلا رشتہ ہماری ٹاپ پریورٹی ہونا چاہیے وہ یہی ہے کہ وہ اللہ ہے اور میں بندہ ہوں، وہ معبود ہے، میں اس کا عبادت کرنے والا خاکسار ہوں، اور وہ نبی ہے اور میں اس کا امتی ہوں۔ یہ چیز ہے جس نے مجھے نفع دینا ہے، وگرنہ فلا انصاب بینہم، اس کے علاوہ ہر نسب جو ہے نا وہ وہاں پہ منقطع ہو جائے گا۔ مگر اسی کے ساتھ ایک بات جو ہے وہ یاد رکھنے کی ہے، جسے امام السمعانی رحمہ اللہ نے اور دیگر مفسرین نے بھی اسے بیان فرمایا ہے کہ لا انصاب یتفاخرون ویتواصلون بها، وہ نسب جس پہ لوگ فخر کیا کرتے تھے، اور وہ رشتے جن سے لوگ ایک دوسرے سے جڑتے تھے، وہ رشتے باقی نہیں رہیں گے۔ وَأَمَّا أَصْلُ الْأَنْصَابِ فَبَاقِيَةٌ، البتہ اصل نسب جو ہے وہ باقی رہے گا۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے بھی اس بارے میں ایک چیز ارشاد فرمائی ہے کہ کل سبب و نسب ینقطع الا سببی و نسبی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا ہر سبب ختم ہو جائے گا، ہر نسب ختم ہو جائے گا، نہ کوئی سبب ہوگا نہ کوئی نسب ہوگا سوائے میرے سبب اور سوائے میرے نسب کے۔ اگر قیامت کے دن کوئی نسب باقی رہ جائے گا تو وہ صرف محمد مصطفیٰ کا نسب باقی رہ جائے گا، یعنی ہر آل ختم ہو جائے گی سوائے آل محمد کے۔ آل محمد باقی رہنے والے ہیں۔
حضور کا نسب باقی رہنے والا ہے. ای لا ينفع سبب ولا نسب یوم القیامت الا سببی و نسبی. اور امام عثمانی الحنفی رحمہ اللہ آپ نے اپنی تفسیر میں یہ فرمایا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر سبب اور نسب منقطع ہو جائے گا سوائے میرے نسب کے. تو وہ فرماتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ لا ينفع، کوئی سبب و نسب نفع نہیں دے گا سوائے نسب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اب اس میں ایک حدیث مبارک ہے جسے سنن الکبریٰ میں امام البیہقی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور مسند شریف میں امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسے روایت کیا ہے. مسور ابن مخرمہ انہوں نے روایت کیا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فاطمۃ مدغۃ منی یقبضنی ما قبضها ویبسطنی ما بسطها. حضور نے فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے غمگین کرتی ہے وہ مجھے غمگین کرتی ہے، جو اسے خوش کرتی ہے وہ مجھے خوش کرتی ہے. وَإِنَّ الْأَنْسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَنْقَطِعُ غَيْرَ نَسَبِي وَسَبَبِي وَسِحْرِي. اور قیامت کے دن تمام نسب یعنی خاندانی رشتے منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے نسب، میرے سبب اور میرے سسرالی رشتوں کے. اور اسی حدیث کو امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسور ابن مخرمہ والی اس حدیث کو ایک اور انداز میں بھی بیان کیا ایک جگہ پہ، کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند تھے حسن المثنیٰ، جنہیں حسن ابن حسن کہا جاتا ہے. حسن ابن علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم رضی اللہ عنہم اجمعین. حسن ابن حسن جو تھے حضرت امام حسن ابن علی کے بیٹے، انہوں نے مسور ابن مخرمہ سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا. یہ حدیث ہے، امام احمد ابن حنبل نے اسے بیان کیا ہے، اور بھی کئی محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. تو مسور نے عرض کیا کہ ما من سبب ولا نسب ولا سحر احب الی من نسبکم و سحرکم. عرض کی حضور، اے حسن ابن حسن، میرے نزدیک آپ کے نسب سے عالی کوئی نسب نہیں اور آپ کے سسرال سے عالی کوئی سسرال نہیں. ولیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فاطمۃ شجنۃ منی یسبطنی ما بسطها و یقبضنی ما قبضها. حضور نے فرمایا فاطمہ مجھ سے جڑی ہوئی ایک شاخ کی طرح ہے، مجھ سے جڑی ہوئی ایک شاخ کی طرح ہے. جو چیز اسے خوش کرتی ہے مجھے خوش کرتی ہے، جو چیز فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناراض کرتی ہے، غمگین کرتی ہے، وہ مجھے غمگین کرتی ہے. وَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَنْسَابُ وَالْأَسْبَابُ إِلَّا نَسَبِي وَسَبَبِي. اور بے شک قیامت کے دن ہر نسب اور سبب منقطع ہو جائے گا سوائے میرے نسب اور سبب کے. اب اگلا جملہ سنیے، سبحان اللہ، کمال کا ہے. وَتَحْتَكَ ابْنَتُهَا. اے حسن، آپ کے گھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے. وَلَوْ زَوَّجْتُكَ قَبَضَهَا ذَلِكَ. اگر میں نے اپنی بیٹی آپ کو دی تو میری بیٹی دختر فاطمہ پر سوتن بن کے آئے گی، اور یہ چیز سیدۃ النساء کو پریشان کرے گی، ان کی ناراضگی کا باعث بنے گی. اب حسن ابن علی، ان کی جو زوجہ تھیں وہ حضرت امام علی مقام سید الشہداء شہید کربلا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی حضرت فاطمہ صغریٰ تھیں، یعنی فرزند امام حسن کے. اور ان کے گھر جو زوجہ ہیں وہ امام حسین کی بیٹی ہیں
حضرت فاطمہ صغرا. اب مسور ابن مخرمہ کو امام حسن کے بیٹے حسن المثنی نے کہا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دو. انہوں نے آ کے کہا حضور آپ کے نسب سے بڑا نسب کوئی نہیں اور مجھے سب سے زیادہ عزیز وہ ہے، مگر حضور سے میں نے حدیث سنی کہ جو چیز فاطمہ کو پریشان کرتی ہے وہ مجھے پریشان کرتی ہے، اور میری بیٹی جب سوتن بن کے آئے گی تو آپ کے گھر میں حسین کی بیٹی ہیں جو کہ ایک اعتبار سے وہ بھی دختر فاطمہ ہیں، یعنی حضرت امام علی مقام کی بیٹی ہیں، حضرت فاطمہ تو زہرا کی پوتی ہیں، تو یہ چیز انہیں پریشان کرے گی. تو جو چیز انہیں پریشان کرے گی وہ رسول اللہ کو پریشان کرے گی، اور میں رسول اللہ کی ناراضگی کیسے مول لے سکتا. تو اس میں اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ مسور نے جب کہا کہ جناب وہ سیدۃ النساء کی پوتی آپ کے گھر ہے اور میں اس پہ سوتن لایا تو وہ سیدۃ النساء کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا، جو میرے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو حسن المثنی انہیں کہہ سکتے تھے کہ مسور تمہیں بھی پتہ ہے کہ حضرت سیدۃ النساء کو تو وصال کیے عرصہ گزر چکا ہے، میں ان کا پوتا ہوں، اور تم بھی جانتے ہو کہ وہ گزر چکے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ وہ گزر چکی ہیں. مگر مسور بھی جانتے تھے اور حسن المثنی بھی جانتے تھے کہ سیدۃ النساء گزر چکی ہیں، اور جو گزر گئے ہیں ان کے بارے میں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت کا بھی یہ عقیدہ تھا اور صحابہ و تابعین کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ وہ گزر گئے ہیں، اپنی قبور مبارکہ کے اندر ہیں، مگر ابھی بھی اپنے نسب کے احوال سے غافل نہیں ہیں. اپنی قبر مبارک میں بھی اپنی مبارک نسل اور نسب کا انہیں رنج بھی ہوتا ہے اور ان کے ساتھ اچھائی کرنے کی خوشی بھی ہوتی ہے. اس لیے حسن المثنی بھی خاموش ہو گئے اور مسور نے بھی جو ہے وہ اس عذر کو آگے نہیں بڑھایا، کیونکہ وہ بھی سمجھتے تھے کہ میں جس سے بات کر رہا ہوں وہ میری بات کو سمجھ رہا ہے. تو تابعین کا، اکابرین کا، سلف صالحین کا یہ عقیدہ تھا کہ سادات کرام سے بھلائی کرنا آج بھی حضرت سیدۃ النساء کی خوشی کا باعث ہو سکتا ہے، اور سادات کرام سے ظلم کے ساتھ پیش آنا آج بھی حضرت سیدۃ النساء کے رنج کا باعث ہو سکتا ہے. اس لیے جو معاملہ ہے نا سادات کا، یہ معاملہ ایسے نہیں ہے جیسے اسے خشک ملائیت میں گرفتار یہ خشک چوبی اسے دیکھتے ہیں. یہ معاملہ ایک اور آنکھ سے دیکھنے والا معاملہ ہے. جو ایک برزخی زندگی کو نہیں سمجھتا آدمی، اس کا اقرار اور اعتراف نہیں کرتا، اس پہ یقین نہیں رکھتا، وہ کیسے ان معاملات کو سمجھتا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ کتاب اور سنت میں گہری نظر سے دیکھا جائے کہ برزخی زندگی کیا ہے، اور کیا برزخ میں پہنچنے والا دنیا کے احوال سے غافل ہو جاتا ہے، یا اسے احوال دنیا اور اپنے نسب کے احوال کی خبر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اسے خبر. تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل مبارک کے ساتھ یہ سوچ کے بھلائی کرنی چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روضہ اقدس میں اور سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ اپنے مبارک مقام برزخ سے اپنی آل سے غافل نہیں ہیں، اپنی آل کی خبر رکھتی ہیں. اور سلف صالحین کا یہ عقیدہ تھا کہ آج بھی ان کے لیے ہماری بھلائی خوشی کا باعث ہے، اور ان کی آل کے لیے رنج پہنچانا آج بھی ان کی ناراضگی کو مول لینے کے مترادف ہے. اور مجھے قاضی ایاز رحمہ اللہ کا فتویٰ یاد آتا ہے جو آپ نے شفا شریف میں دیا ہے کہ وَعْلَمْ أَنَّ حُرْمَةَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد موتہ وتوقیرہ وتعظیمہ لازم کما کان حال حیاتہ. قاضی ایاز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جان لو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کرنے کے بعد بھی، اس دنیا سے جانے کے بعد بھی، نبی پاک کی عزت، نبی پاک کی توقیر، نبی پاک کی تعظیم اسی طرح لازم ہے کما کان حال حیات ہی، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک میں لازم تھی. اور پھر آگے کہا قاضی ایاز نے وَذَلِكَ عِنْدَ ذِكْرِهِ وَذِكْرِ حَدِيثِهِ وَسُنَّتِهِ وَالسِّمَاعِ اسْمِهِ وَسِيرَتِهِ وَمُعَامَلَةِ آلِهِ وَإِطْرَتِهِ
وتعظیم اہل بیتہ و صحابتہ، اور یہ عزت حضور کے ذکر کی عزت ہے، حضور کی حدیث اور حضور کی سنت کو اور حضور کے مبارک نام کو سننے کی عزت ہے، حضور کی سیرت کو سننے کی عزت ہے، اور حضور کی آل و اطرت کے معاملے میں، حضور کے اہل بیت اور حضور کے صحابہ کے معاملے میں یہ تعظیم لازم ہے ہمارے اوپر۔ کیسی تعظیم؟ کما کان حال حیات ہی، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں یہ لازم تھی۔ یہ سلف صالحین کا یہ منہج ہے جسے قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ آپ نے بیان کیا ہے۔ تو اس لیے یہ بات نسب کو احترام کا فائدہ دیتی ہے۔ کیسے؟ ایک صحیح حدیث ہے جسے امام حاکم رحمہ اللہ آپ نے روایت کیا ہے، اور اس حدیث پہ آپ نے فرمایا ہے کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ صحیح السند حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے دیکھا جب میں جنت میں داخل ہوا تو جعفر طیار یعنی جعفر بن ابی طالب، ان کا مقام زید کے مقام سے بلند تھا، اور میں نے یہ خیال کیا کہ زید کا مرتبہ تو کسی سے کم نہیں ہوگا، سب سے بلند مرتبہ زید کا ہوگا، اور جعفر کیسے زید کے مرتبے سے عالی ہو گیا؟ زید کا مرتبہ اس سے بلند ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے یہ کہا گیا، یا محمد تدری بما رفعت درجۃ جعفر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ جانتے ہیں کہ جعفر کا مرتبہ آخرت میں کیوں بلند کر دیا گیا زید سے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ کہا گیا کہ لقرابتی ما بینک و بینہ، اس قرابت اور رشتہ داری کی وجہ سے جو آپ کی اور جعفر کے مابین ہے، جو آپ کے اور جعفر کے مابین قرابت ہے نا، اس قرابت نے جعفر کا رتبہ زید سے بلند کر دیا ہے جنت میں۔ امام حاکم نیشاپوری نے المستدرک علی الصحیحین میں سند صحیح کے ساتھ اس حدیث کو روایت کی۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قرابت کا اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کا نفع حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کو ہے، کیوں جعفر کون تھے؟ ابو طالب کے بیٹے تھے، تو وہ قرابت ان کے درجے کو بلند کر رہی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قرابت جو ہے یہ نفع دیتی ہے، حضور کی آل ہونا یہ نفع دیتا ہے انجام کے اعتبار سے بھی۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر نسب منقطع ہو جائے گا سوائے میرے نسب کے۔ مراد کیا ہے؟ کہ کسی کی قرابت فائدہ نہیں دے گی قیامت کے دن سوائے میری قرابت کے۔ اللہ تعالی ہمیں کبھی بھی اہل بیت کے نور سے نابینا نہ کرے۔ آگے آئیے، یہاں سورہ نور شروع ہوتی ہے۔ سورہ نور میں بہت سے مقامات ہیں جن کا مطالعہ انسان کے لیے لازمی ہے اور سمجھنا چاہیے اسے، اور خاص طور پہ اس میں آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 26 میں واقعہ افق کا بیان کیا گیا، اور افق وہ واقعہ ہے جس میں ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پہ منافقین نے بہتان باندھا، اور اللہ نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت کا اعلان کیا، اور اماں عائشہ صدیقہ کی پاکی کے اوپر گواہی دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکی کو گواہ بنا کر۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، بے شک جن لوگوں نے بہتان لگایا تھا تمہیں میں سے ایک جماعت تھی، تم اس کو اپنے حق میں برا مت سمجھو بلکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو گیا۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس نے کمایا، اور ان میں سے جس نے اس میں سب سے زیادہ حصہ لیا اس کے لیے زبردست عذاب ہے۔ یعنی کس چیز پہ عذاب ہو رہا ہے؟ زوج نبی پہ تہمت باندھنے پہ، زوج نبی کے خلاف پراپگنڈا کرنے پہ، اور زوج نبی کی کردار کشی کرنے کے اوپر اللہ فرما رہا ہے جس نے کیا اس کے لیے اتنا ہی شر ہے اس میں، اور اتنا ہی بڑا عذاب ہے جتنا جس نے اس میں حصہ ڈالا۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين،
اب یہ تعلیم قرآن دے رہا ہے صحابہ کو. ایسا کیوں نہ ہوا، ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ بات سنی تھی تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنوں کے بارے میں نیک گمان کر لیتے اور کہہ دیتے کہ یہ بہتان ہے، جھوٹ ہے. کب کب کہہ دیتے؟ جب سنا تھا. اب سنی ہوئی بات کے لیے یا اللہ کوئی گواہ تو آتے نا جو کہتے کہ عائشہ بے گناہ ہے، کوئی منصف، کوئی قاضی، کوئی جج، کوئی وکیل کچھ تو ہوتا تو ہم کہتے کہ ہاں وہی اب ثابت ہو گیا تو عائشہ بے گناہ ہے، تو ہم سب کہہ رہے ہیں کہ اب حضرت عائشہ بے گناہ ہے. اللہ نے فرمایا تم نے اس بات کا بھی انتظار کیا کہ حق ظاہر ہو جائے اور بات کی تصدیق ہو جائے. ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تمہارے کانوں میں یہ بات پہنچی تھی تبھی کہہ دیتے کہ یہ جھوٹ ہے. مراد کیا ہے اس سے؟ کہ تم نے اتنا بھی تردد نہ کیا، تمہیں اتنا گوارا نہ ہوا کہ میں نے اپنے نبی کو ایسی شان عطا کی ہے کہ وہ میرے وحی کے بغیر زبان نہیں کھولتا، اور جس سے میرے نبی نے عقد کیا ہے کیا وہ میرے امر، میرے اذن اور میرے حکم کے بغیر کیا ہوگا، اور جس کا حکم میں نے کیا ہوگا کیا وہ ایسی میں نے اپنے نبی کو عطا کی ہوگی کہ جس کے اوپر اگر تہمت لگ جائے تو لوگوں کی گواہی کی ضرورت آئے گی. میں نے اپنے پاک خزانوں سے اپنے نبی کے حرم کو پاک بنایا ہے. ایسا کیوں نہ ہوا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں گمان کر لیتے یہ اور یہ کہہ دیتے کہ یہ تو جھوٹ ہے اور بہتان ہے. تو مراد اس سے یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج پہ اگر جھوٹ بولتا ہے تو اتنی غیرت ایمانی ہونی چاہیے تمہارے اندر، نبی کی عزت پہ اتنا تمہارے اندر جذبہ ہونا چاہیے، اللہ کی غیرت پہ اتنا تمہارے اندر غیرت ہونی چاہیے کہ تم کہہ سکو کہ یہ جھوٹ، بہتان اور کذب ہے. کس تصدیق کا انتظار کرتے ہو؟ آگے آئیے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس تہمت کے چرچے میں تم پڑ گئے تھے تمہیں سخت عذاب ہوتا. نبی موجود تھے اور اللہ نے تم پہ فضل کیا اور تمہیں عذاب سے بچا لیا، ورنہ جو تہمت تم نے لگائی ہے تم مستحق تھے اس بات کی کہ تمہیں عذاب دیا جاتا. پتہ بھی ہے کہ کس کے حرم پہ یہ بات کر رہے ہو، پتہ بھی ہے کس کی زوج پہ یہ بات کر رہے ہو. اب آگے آئیے، آیت نمبر 15 سنیے. اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. جب تم اس بات کو اپنی زبانوں پہ لا رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ کچھ کہتے رہے جس کا تمہیں علم ہی نہ تھا. یہ بات اپنی زبانوں پہ لا رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا، اور اس بات کو معمولی خیال کرتے تھے کہ اگر ہم بات کر رہے ہیں تو چھوٹی بات ہے، ہو گئی ہے بھائی، ہم ٹاک آف ٹاؤن ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں، ہر بندہ کر رہا ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہیں کوئی علم ہی نہ تھا اس بات کا، اور تم اسے معمولی خیال کر رہے تھے کہ یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے، اگر ہو گئی ہے تو چلیں کوئی نہیں، ہم بھی اس پہ اپنا حصہ ڈال لیں، بات کر لیں. تمہارے نزدیک یہ چھوٹی بات ہوگی نبی کی زوج کے اوپر تان کرنا اور ان کے اوپر لگنے والے جھوٹے الزام کے اندر اپنے چرچے کا حصہ کرنا. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم، یہ چھوٹی بات نہیں، اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے. اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے. کیوں کہ بات کس کی ہے؟ بات کس کی ہے؟ بات اس کی ہے جس کے گھر کو ہم نے پاکی عطا کی ہے. اس لیے فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. اور جب تم نے یہ سنا تھا تو تم نے یہ کیوں نہ کہہ دیا، یعنی لازم تھا کہ تبھی یہ کہہ دیتے کہ ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم اس بات کو اپنی زبان پہ لے کے آئیں.
اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اور یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اب یہاں پھر اللہ نے اپنی پاکی کو اس بات کا گواہ بنایا۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ حضرت عائشہ کی۔ وہ زوجہ کس کی ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم کہتے کہ ہم پہ جائز ہی نہیں کہ ہم اس طرح کی بات ان کی ذات گرامی پہ اپنی زبانوں پہ لے کے آئیں۔ اللہ پاک ہے۔ بات عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی، حضور کے گھر کی، اور پاکی بیچ میں اللہ کی آ گئی۔ یہ کنیکشن سمجھ نہیں آتا۔ کیوں کہ وہ سبوح ہے، اور اس نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کو اپنی صفت سبوحیت کے ساتھ پاک بنایا ہے۔ اللہ پاک ہے، اور وہی فیصلے کرتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ تو اس پاک نے پاک نبی کو زوجہ بھی پاک عطا کی ہے، اس لیے کہا کہ اللہ پاک ہے۔ کیوں کہ نبی پاک، اس کا حرم بھی پاک ہوگا، اور اس لیے یہ بہتان عظیم ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ تو تمہیں زبان پہ لانا ہی نہیں چاہیے تھا بہتان، اور تبھی کہہ دینا چاہیے تھا کہ حضرت عائشہ کی پاکی اس کی سبوحیت کی عطا سے ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے پھر کبھی بھی ایسی بات نہ کرنا اگر تم ایمان والے ہو۔ دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کے بارے میں حسن ظن رکھنا، نیکی کا گمان رکھنا نہ صرف لازم ہے، اللہ کا امر ہے، اور جو اس میں شک کرتا ہے ظاہر ہے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے کہا ایک مومن ہے ہی وہی جو اس بات کے اوپر یقین رکھتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ دردناک عذاب کی طرف انسان کو لے کے جاتی ہے۔ اور آگے آئیے جہاں پہ اس بات کا اختتام ہوتا ہے، یہ ساری ڈیبیٹ کنکلوڈ ہوتی ہے، جہاں آ کے وہ ایک بڑا پاورفل سٹیٹمنٹ ہے سورہ نور آیہ نمبر 26 کا۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ الخبیثات ناپاک عورتیں، للخبیثین ناپاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں، والخبیثون للخبیثات ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے۔ نبی کے بارے میں کیا خیال کرتے ہو؟ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، پلید مرد پلید عورتوں کے لیے۔ اسی طرح پاک اور طیب عورتیں پاک اور طیب مردوں کے لیے، پاک اور طیب مرد پاک اور طیب عورتوں کے لیے۔ یعنی جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پہ بات کر رہے تھے تو تمہیں یہی سوچ لینا چاہیے تھا کہ اللہ نے نبی کو پاک بنایا ہے، اللہ نے انہیں حرم بھی پاک عطا کیا ہے۔ اس لیے یہ پاکیزگی ان تہمتوں سے کلیتاً بری ہیں جو یہ بد زبان لوگ کہہ رہے ہیں۔ اس میں ایک بات یہ ذہن میں رکھنے کی ہے، جو امام رازی رحمہ اللہ نے اس نقطے پہ بڑی خوبصورت آپ نے مثالیں دی، کہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ جب الزام لگا، قرآن مجید میں جو واقعہ ہے، حضرت یوسف پہ الزام لگا نا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دینے کے لیے باہر سے ایک گواہ آیا، جس نے گواہی دی کہ یوسف سچے ہیں، قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگا، ایک مکروہ بیماری آپ کی طرف منسوب کی گئی، تو پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لباس لے کے دوڑ پڑا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ لگنے والے اس الزام کا جواب پتھر کے ذریعے سے دیا گیا۔ پتھر گواہ بن کے آیا حضرت موسیٰ کا۔ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ پہ جب الزام لگا تو حضرت مریم کا گواہ بن کے اللہ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ کو بھیجا۔
حضرت عیسیٰ حضرت مریم کے گواہ بن کے آئے. یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا، گواہ باہر سے آیا. موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگا، گواہ پتھر بنا. حضرت مریم پہ الزام لگا، گواہ حضرت عیسیٰ بنے. اما عائشہ صدیقہ پہ الزام لگا، گواہ اللہ بنا. یہ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شان ہے نبی کے گھرانے کی، یہ شان ہے نبی کے گھرانے کی. اس لیے ان پاک ذاتوں کے بارے میں برائی کا گمان نہ کیا کرو، کبھی برائی نہ سوچی کرو. ان پاک مبارک مقدس نفوس عالیہ کے لیے. اور اس لیے میرے دوستو، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر امہات المومنین ہیں، ان کے بارے میں جو بھی لوگ بے باکی کی زبان استعمال کرتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ قرآن مجید کے ان بنیادی آیات مبارکہ کی نفی کرتے ہیں اور اس کا رد کرتے ہیں. اگر وہ ذرا سا بھی شعور رکھتے وحی کا، قرآن کا، کبھی بھی اپنی زبانوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے پہ دراز نہ کریں. آگے آئیے سورہ نور آیت نمبر 35. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا. اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق کہ اس میں چراغ ہے، اور وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، اور وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے، موتی سا چمکتا روشن ہوتا ہے، برکت والے پیڑ زیتون سے جو نہ پورب کا نہ پچھم کا. مشہور آیت مبارکہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نور میں آیت نمبر 35 میں اس چیز کو بیان کیا. یہاں اس نے اپنے نور کی مثال دی. تو اس نور کی مثال کیا ہے؟ اس نور کی مثال فرمائی ہے کہ جیسے ایک طاق ہے جس میں کوئی سوراخ نہ ہو. وہ طاق کیا ہے؟ وہ مشکات کیا ہے؟ وہ مصباح کیا ہے؟ وہ زجاجہ کیا ہے؟ سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ آپ نے اسے روایت کیا. کئی مفسرین نے اسے نقل کیا ہے. میں جو حوالہ عرض کر رہا ہوں یہ امام طبری رحمہ اللہ کا ہے. انہوں نے فرمایا کہ بل عنیا بالنور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علماء نے فرمایا ہے کہ ماصل نور ہی سے مراد یہ ہے کہ اس سے مراد نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. المشکات، مشکات کیا ہے؟ فرمایا وقالوا هذا مثل ضربہ اللہ لقلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہ اہل تفسیر نے کہا کہ یہ مثال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دل کے لیے اللہ نے عطا فرمائی. اس کی مثال مشکات. مشکات کی مثال اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کے لیے ارشاد فرمائی. اسی طرح امام خازن البغدادی رحمہ اللہ نے روایت کیا، اور کئی مفسرین نے اسے روایت کیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اور کعب الاحبار آپ سے فرمایا کہ مجھے اللہ کے اس فرمان کی تفسیر بتائیے کہ مثل نور ہی کا مشکات. قال کعب الاحبار نے کہا ھذا مثل ضربہ اللہ لنبیہ فالمشکات صدرہ والزجاجۃ قلبہ. حضرت کعب الاحبار نے کہا کہ یہ مثال اللہ نے اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بیان کی ہے کہ پس حضور کا سینہ مبارک وہ مشکات ہے اور حضور کا دل مبارک وہ زجاجہ ہے. والمصباح فیہ النبوہ، اور اس چراغ میں جو ہے وہ نبوت ہے. توقد من شجرۃ مبارکۃ ہی شجرۃ النبوہ، وہ چراغ ایک مبارک درخت سے روشن کیا جاتا ہے اور وہ نبوت کا درخت ہے جس سے وہ روشن کیا جاتا ہے. یکاد نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و امرہ یتبین للناس، اور قریب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور اور حضور کا امر لوگوں پہ ظاہر کر دیا جائے. اور امام صاحب روح المعانی محمود احمد آلوسی ابو الفضل مفتی بغداد رحمہ اللہ آپ نے اسے بیان کیا. وقیل المراد بالنور ہی
رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کہا گیا ہے کہ اللہ کے نور سے مراد اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور اسی طرح آپ آگے جا کے فرماتے ہیں وَرَوَا ذَلِكَ جَمَاعَةٌ عن ابن عباس عن کعب الاحبار وحکاہ ابو حیان عن ابن جبیر ایدن، اور اس میں قاضی محمود احمد آلوسی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اسے مفسرین کی ایک پوری جماعت نے روایت کیا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور کعب الاحبار والی روایت سے، اور ابو حیان نے بھی اسے سعید ابن جبیر سے نقل فرمایا ہے۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ بنیادی طور پہ اس پہ بہت تفصیلی بات جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ مزید اس میں ذوق رکھتے ہوں تو اہل عرفان کی کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے نور کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فیض مبارک کو اس سے ڈسکرائب کرتے ہیں اور اس سے وہ کس طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت وسیع موضوع تھا جسے میں نے صرف اختصار کے ساتھ یہ عرض کیا کہ یہ بنیادی طور پہ نورانیت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کو بیان کرتی ہے۔ آگے آئیے سورہ نور آیہ نمبر 47، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں، پھر اس قول کے بعد ان میں سے ایک گروہ روگردانی کرتا ہے اور یہ لوگ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ اگلی آیت سورہ نور آیت نمبر 48، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، اور جب ان لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے، تو اس وقت ان میں سے ایک گروہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنے سے گریزاں رہتا ہے، یعنی اس سے وہ اعراض کرتا ہے، اپنا رخ جو ہے وہ پھیر لیتا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں یہ لوگ فیصلہ کرنے سے کتراتے ہیں، اور جیسا کہ اس میں کئی واقعات جو ہیں وہ مفسرین نے نقل فرمائے ہیں کہ نازلت فی بشر المنافق خاصم یہودیا فدعاہ الی کعب ابن اشرف وهو يدعوه الى النبی وقیل فی مغیرۃ ابن وائل خاصم علی رضی اللہ عنہ فی ارض فابى ان يحاکمہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا گیا کہ یہ آیت ایک منافق بشر کے بارے میں نازل ہوئی جس کے ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا تھا۔ یہودی اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے جانا چاہتا تھا جبکہ وہ اسے کعب ابن الاشرف کے پاس لے جانا چاہتا تھا، یعنی اس منافق کو یہ پتہ تھا کہ یہودی حق پہ ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے معاملے میں اس کے مسلمان ہونے کا اسے فائدہ نہیں دیں گے، جو حق پہ ہے اسی کے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے۔ تو وہ لوگ حضور علیہ السلام کے انصاف سے کنی کترانے لگے، اور یہ بھی قول کیا گیا ہے کہ یہ مغیرہ ابن وائل کے بارے میں نازل ہوئی کہ جس کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھگڑا تھا زمین کے معاملے پہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے لے جانا چاہتے تھے دربار رسالت میں کہ حضور جو فیصلہ فرما دیں، اور اسے پتہ تھا کہ وہ جھوٹا ہے اور علی حق پہ ہیں، تو اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانے سے انکار کر دیا۔ ثم يتولى بالامتناع عن قبول حکمہ فریق منہم من بعد ذلک، پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد پھر جاتا ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے مبارک کو وہ قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں ایلی یحکم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فإنہ الحاکم ظاہرا والمدعو الیہ، یعنی دراصل فیصلہ حضور نبی کریم علیہ السلام کرتے ہیں کیونکہ ظاہراً وہی حاکم ہیں اور لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہی بلائے جاتے ہیں۔ اور پھر اس میں ساتھ یہ کہا گیا کہ وَذِكْرُ اللَّهِ لِتَعْظِيمِهِ وَالدَّلَالَةِ عَلَىٰ أَنَّ حُكْمَهُ فِي الْحَقِيقَةِ حُكْمُ اللَّهِ تَعَالَىٰ، اللہ کا ذکر تعظیم کے لیے کیا گیا اور اس بات کی دلیل کے لیے کہ حقیقت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ اللہ ہی کا فیصلہ ہے۔ رسول کا امر اللہ کا امر ہے، کیوں کہ رسول اپنی مرضی سے کوئی امر نہیں کرتے، اللہ کی مرضی سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ امر فرماتے ہیں۔ اس لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے اور حضور کی جو حدیث ہے وہ اسی طرح قابل عمل ہے، اسی طرح اس کے اوپر عمل کرنے کا حکم ہے، یعنی وہ واجب الاطاعت ہے، جس طرح قرآن مجید کی اطاعت اور پیروی کرنے کا ہمیں حکم کیا گیا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 51 میں ہے انما کان قول المؤمنین
اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ ایمان والوں کی بات تو فقط یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے، تو وہ یہی کچھ ہی کہیں گے، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم اس پہ اطاعت والے ہو گئے۔ فرمایا واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ اب اس میں بھی جو اصرار ہے وہ دوبارہ ناچیز کا اسی بات کے اوپر ہے۔ تمام اپنی تفسیری روایات کو اور اسلام کی جو روایت قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے نزول سے لے کے آج تک جتنی پاکیزہ اور اہل ہدایت لوگوں نے کی ہے، اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے میں تو آپ ان کے درمیان موجود تھے اور فیصلہ کرتے تھے، اور آج جو چیز فیصلہ کرنے والی ہے وہ اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے یقول سمعنا واطعنا، جو قرآن آ جائے اور حدیث آ جائے تو کہے کہ میں نے سنا اور میں نے اطاعت کی۔ اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب لوگوں کا گروہ ہے۔ اور وہ لوگ جو لیت و لال سے کام لیتے ہیں، حدیث کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، سنت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، قرآن پاک کے بارے میں اعتراضات کرتے ہیں، قرآن کو ذریعہ علم ماننے سے انکار کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے ٹیڑھے کر دیے ہیں، اور یہ اسی طبقے کے اندر ہیں جب انہیں اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو اس طرف آنے کی بجائے اپنی من گھڑت، بے موضوع، فضول فرسودہ منطقی دلیلوں کے ساتھ اور اپنی زباندانی کے بل بوتے کے اوپر وہ قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں، قرآن کے ذریعے علم ہونے کا انکار کرتے ہیں، سنت کا انکار کرتے ہیں اور حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کے عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں۔ اور مومنین اور کامیاب کون ہیں؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، ایمان والوں کی بات تو فقط یہ ہے کہ جب انہیں اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، اللہ کی طرف بلانے سے مراد قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے، رسول کی طرف بلانے سے مراد جب انہیں سنت و حدیث کی طرف بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ ہو جائے، ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ کہتے ہیں ہم کتاب و سنت کو مانتے ہیں، اس پہ اس کو ہم نے سنا اور اس کی ہم نے اطاعت کی، واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور اس کے بارے میں بھی مفسرین کرام نے یہی قول کیے ہیں کہ ھذا لیس علی طریق الخبر ولکنہ تعلیم ادب من الشرع علی معنی ان المؤمنین کذا ینبغی ان یکونوا، یہ خبر نہیں دی گئی، یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ نیوز دینا، کہ قرآن میں یہ خبر آ گئی کہ بھائی مومن ایسے ہوں گے، یہ مومن تو یہ ہوتے ہیں، یہ خبر نہیں ہے، یہ بلکہ کیا ہے، وَلَٰكِنَّهُ تعلیم و ادب من الشرع، کہ یہ ادب اور تعلیم دینے کے طور پہ اسے بیان کیا اللہ نے، خبر نہیں ہے۔ There is a difference in delivering a news and in educating someone. There is a difference. تو یہ جو ہے نا ڈفرینس، یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں یہ نیوز ڈیلیوری نہیں ہے کہ ایک خبر پہنچا دی گئی، بلکہ یہ ایجوکیشن کا پروسیس ہے کہ لوگوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے مشعل راہ کیا ہے، اندھیری رات، اندھیری تاریکی رات میں تمہیں چلنے کے لیے کس شمع کی ضرورت ہے۔ علی معنی ان المؤمنین کذا ینبغی ان یکونوا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ مومنوں کو اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ کس چیز کو اپنے لیے منہج بنائیں، اللہ کی کتاب کو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو۔ اور اس سے آگے آئیے آیہ مبارکہ النور آیہ نمبر 52، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کا تقوی اختیار کرتا ہے، بس ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ اس میں دو باتیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جس نے اللہ کی اطاعت کی، وَرَسُولَهُ، اور رسول کی اطاعت کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ سے ڈرتا ہے، وَيَتَّقِهِ، اور اس پہ تقوی اختیار کرتا ہے۔ تو مراد یہ ہے، پہلی شرط کتاب کو ماننا، کہ یہ ذریعہ علم بھی ہے، اور حضور کی سنت کو ماننا،
کہ یہی میرا طریقہ زندگی ہے، اور اللہ سے ڈرنا، وَيَتَّقْهِ، اور اس پہ تقوی اختیار کرنا، ذاتی مقاصد کے لیے نہ چلنا کہ میرا اورینٹلسٹوں میں نام بڑا ہو جائے گا، یا میں ایک فلاں ڈھنگا اپنے گروہ کا کوئی سرغنہ بن جاؤں گا، یہ بہت لوگ میرے پیچھے چل پڑیں گے۔ یا دین کی بنیاد اور اساس دعوت کی کیا ہے؟ وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ کا ڈر ہونا اور اللہ پہ تقوی ہونا۔ تو جب اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ پہ تقوی ہوتا ہے، تو پھر بندہ نہ کتاب کا انکار کر سکتا ہے، نہ سنت و حدیث کا انکار کر سکتا ہے۔ تو اس لیے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور امام بیضاوی رحمہ اللہ نے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں فرمایا وَذُكِرَ اللَّهُ لِتَعْظِيمِهِ، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے لیے کیا گیا، وَالدَّلَالَةِ عَلَىٰ أَنَّ حُكْمَهُ فِي الْحَقِيقَةِ حُكْمُ اللَّهِ تعالیٰ، اور اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا حکم حقیقت میں اللہ کا حکم ہے۔ کیوں کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے عطا ہوا ہے۔ قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَیْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَیْکُم مَا حُمِّلْتُم، فرما دیجئے تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر اگر تم نے اطاعت سے روگردانی کی تو جان لو رسول کے ذمہ وہی کچھ ہے جو ان پہ لازم کیا گیا، اور تمہارے ذمہ وہی کچھ ہے جو تم پہ لازم کیا گیا، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ہدایت کس چیز میں ہے؟ ہدایت پیروی راہ محمد میں ہے۔ سچا راہ محمد والا یا حضرت واہو، جے مجھ رب لبھیوے ہو، حضور کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اس لیے حضور کی پیروی کو، حضور کی سنت و حدیث کو برقرار رکھنا، اس کی مطابقت اختیار کرنا، اسی کے ساتھ اعتصام اختیار کرنا، اور یہ جو وقتی فتنے ابھرتے رہتے ہیں اور دشمن جنہیں ابھارتے رہتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، یہ مسلمانوں کے اوپر ہر زمانے میں ایک چیلنج رہا ہے، اور فی زمانہ بھی یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ آگے کا آیت مبارکہ ہے آیت نمبر 55، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اللہ نے تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ کیا جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے کہ وہ ان کو ضرور بضرور زمین میں خلافت عطا فرمائے گا، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی تھی، اور ضرور بضرور ان کے دین کو مکمل اور مضبوط کر دے گا جس کو اس نے ان کے لیے پسند فرما دیا، اور ضرور بضرور ان کے خوف کی کیفیت کو امن کے ساتھ بدل دے گا۔ اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ صبر کے ساتھ کافروں کی اذیت برداشت کرنے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات پہ وعدہ فرمایا، تو وہ صبح کے وقت خوفزدہ اور شام کے وقت بھی خوفزدہ رہتے۔ پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بعض نے ہجرت کی، بعض نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کو جنگ کا حکم دیا گیا، اور پس حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام آپ کبھی اپنی تلواریں اپنے آپ سے جدا نہیں کرتے تھے۔ تو ایک مسلمان نے ایک مرتبہ کہا اما نأمن یوما من الدہر، کہ کیا کسی دن ہم محفوظ بھی ہوں گے؟ تو اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل کی مسلمانوں کی تسکین کے لیے۔ مراد اس سے کیا تھا کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا اعمال صالح اختیار کرو، نبی پاک علیہ السلام پہ ایمان لے کے آؤ، جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو اللہ نے خلافت عطا فرمائی تھی، اسی طرح تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں خلافت عطا کرے گا، تمہارے پاؤں جما دے گا، تمہیں امن عطا فرما دے گا، تم سے ہر خوف اور حزن کو دور کر دے گا، مگر شرط کیا ہے؟ اللہ اور رسول پہ ایمان لانا اور اعمال صالحہ اختیار کرنا۔ آگے آئیے سورہ نور آیت نمبر 63، یہ بڑی اہم مقام ہے قرآن مجید کا، بہت ہی اہم مقام ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے مسلمانوں تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلانے کی مثل قرار نہ دیا کرو۔
اے مسلمانوں، حضور نبی کریم علیہ السلام کا بلانا وہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے عام لوگوں کو بلاتے ہیں۔ اس کے بارے میں مقاتل ابن سلمان جو 150 ہجری میں اس کی وفات ہوئی، مقاتل نے اسے لکھا ہے کہ لا تدعوا النبی باسمہ یا محمد و یا ابن عبداللہ اذا کلمتموہ کما یدعو بعضکم بعضا باسمہ یا فلان و یا ابن فلان۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور کے نام کے ساتھ نہ پکارو، اے محمد نہ کہو، اے ابن عبداللہ نہ کہو، کما یدعو بعضکم بعضا باسمہ یا فلان و یا ابن فلان، جیسے عام لوگوں کو بلاتے ہیں، اے فلاں یا اے فلاں شخص کے بیٹے۔ کیا کرو؟ ولیکن عظموہ وشرفوہ وقولوا یا رسول اللہ یا نبی اللہ، بلکہ حضور کی تعظیم اور حضور کی بزرگی کی قدر کرو اور اس کے لیے کیا کہو؟ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی۔ نظیرھا فی الحجرات، اور اس کی مثال جو ہے وہ سورہ حجرات کے اندر بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ تم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بلاؤ تو کس طریقے سے بلاؤ۔ اور یہ حاشیہ ساوی جو ہے تفسیر جلالین شریف کے اوپر، اس میں بھی امام ساوی رحمہ اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ لا تنادوہ باسمہ فتقولوا یا محمد، کہ حضور کے وہ نام سے نہ پکارو اے محمد، ولا بکنیتہ فتقولوا یا ابو القاسم، اور حضور کو کنیت سے بھی نہ پکارو کہ اے ابو القاسم، بل نادوہ وخاطبوہ بالتعظیم والتکریم والتوقیر، بلکہ حضور کو اس انداز سے پکارو جس میں حضور کی تعظیم ہو، حضور کی تکریم ہو، حضور کی توقیر ہو، بأن تقولوا، جیسا کہ تم یوں کہو یا رسول اللہ، یا امام المرسلین، یا رسول رب العالمین، یا خاتم النبیین وغیر ذالک، اور اس طرح کے عظیم القابات کے ساتھ اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نام کو پکارا کرو۔ وَاسْتُفِيدَ مِنَ الْآيَةِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ نِدَاءُ النَّبِيِّ بِغَيْرِ مَا يُفِيدُ التَّعْظِيمِ، اس آیت سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو ایسے نام سے پکارنا جائز نہیں جس میں حضور علیہ السلام کی تعظیم نہ ہو، ایسے انداز سے بھی پکارنا جائز نہیں جس میں حضور کی تعظیم نہ ہو، اس انداز میں پکارو جس میں حضور علیہ السلام کی تعظیم کا پہلو ہو، حضور کی توقیر کا پہلو ہو۔ اور یہ ہمارے جو ملا ملونٹے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ جب اپنے مطلب کی بات آئے گی، یہ کیا ضعیف اور کیا ضعیف ترین اور کیا موضوع، اور حتیٰ کہ آخری زمانے کے لوگوں کو بھی یہ سند بنا کے پیش کرتے ہیں، یعنی جو ابھی جنہیں گزرے ہوئے 10 سال 20 سال 25 سال 50 سال ہوئے ہیں، ان کو بھی یہ دلیل بنا لیں گے کہ جی فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے۔ اور جو احادیث مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور حضور کی قدر میں آئیں گی، ان کے بارے میں جب آپ بات کریں گے پھر یہ کہیں گے ہمارے ساتھ سند ڈسکس کرو، سند کیا ہے اس کی۔ مگر جب اپنے مسئلے انہوں نے ثابت کرنے ہوں گے، انہوں نے جب وائلنس کرانا ہوگا، جب مسلمانوں کی تکفیر کرنی ہوگی، جب اسلاف کی تکفیر کرنی ہوگی، جب امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل کی انہوں نے تذلیل کرنی ہوگی، پھر یہ زمانہ حال کے مولوی ملونٹوں کو بھی ریفر کریں گے۔ مگر جب بات آئے گی تعظیم مصطفیٰ کی، شرف مصطفیٰ پہ مؤدب ہونے کی، تو پھر انہیں تکلیف شروع ہوتی ہے کہ جی آپ محمد کا نام آئے تو انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہ فضائل اعمال میں شامل ہے۔ فضائل اعمال میں، اعمال کی فضیلت میں ضعیف حدیث بھی قبول کی جاتی ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم مبارک آئے تو انگوٹھا چوم کے آنکھوں پہ رکھنا یہ غایت تعظیم ہے۔ اور روکھا نام لینا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب کسی کافر کو ریفر کر کے آپ بات کر رہے ہیں کہ کفار نے کہا کہ اے محمد، تو یہاں آپ اس کو ریفر کر کے کوٹ ان کوٹ کر کے کریں، مگر یہاں بھی نام ادب سے لینا چاہیے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم مبارک آئے تو ضروری ہے کہ انسان کی طبیعت کے اندر نرمی پیدا ہو، وہ محبت سے کہے۔ اور صوفیاء کرام کا یہ طریق تھا، اور تقریباً صوفیاء نے، اور نہ صرف صوفیاء نے بلکہ
بہت سے فقہا نے بھی، مفسرین اور محدثین نے بھی اس بات پہ انہوں نے کہا ہے کہ انگوٹھا چوم کے آنکھوں پہ رکھنا یہ غایت تعظیم میں ہے، اور یہ کرنا چاہیے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم مبارک آئے۔ اگر یہ نہ بھی ہو تو بھی اپنی حرکت کو، سکنت کو پرسکون کر لینا، نگاہوں کو جھکانا، اپنے کندھوں کو جھکانا اور سینے پہ تعظیم سے ہاتھ رکھنا، یہ مسلمانوں کی ہماری روایت کا اور تہذیب کا حصہ ہے۔ اور اس کے بعد امام ساوی نے فرمایا کہ لا یجوز نداء النبی بغیر ما یفید التعظیم، حضور علیہ السلام کا نام ایسے نہیں پکارنا چاہیے جس میں تعظیم نہ ہو، لا فی حیاتہ ولا بعد وفاتہ، نہ صرف حضور کی زندگی میں بلکہ حضور کی وفات کے بعد بھی مسلمانوں پہ یہ لازم تھا۔ فبہذا یعلم ان من استخف بجنابہ فہو کافر ملعون فی الدنیا والآخرہ، اس سے معلوم ہوا کہ جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت کو کم سمجھے وہ دنیا اور آخرت میں کافر ہے اور ملعون ہے۔ 18ویں پارے میں سے جو آخری آیت مبارکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اقدس پہ چیز عرض کرے گا، وہ قوی ترین دلیل ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے اوپر، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ الفرقان کی آیت نمبر 1 ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، وہ اللہ بڑی برکت والا جس نے فیصلہ کرنے والا قرآن اپنے بندے پر نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے نذیر ہو جائے، یعنی ڈر سنانے والا ہو جائے۔ اس میں اب یہ بات بڑی قابل غور ہے، لیکون للعالمین نذیرا، ایسی کتاب آئے گی یا ایسی کتاب لائی گئی ہے جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کل جہانوں کے لیے نذیر ہو گئے، یعنی ڈرانے والے ہو گئے۔ نبی کون ہوتا ہے؟ نبی بشیر و نذیر ہوتا ہے، بشارت دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ تو اس آیت مبارکہ کے ساتھ اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ کسی نبی کی نبوت کو پہلے نہ صرف کافۃ للناس بھی نہیں کہا گیا، کسی نبی کی نبوت کو سب لوگوں کے لیے نہیں کہا گیا، یا ایھا الناس کہہ کے کسی نبی نے نبوت کا پرچار نہیں کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا کہا گیا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اور حضور علیہ السلام کے لیے کیا کہا گیا؟ کافۃ للناس، جو اب سب کو کافی ہو گیا۔ اور حضور علیہ السلام کے لیے کیا کہا گیا؟ عالمین کے لیے ڈر سنانے والا۔ تو اس کے بارے میں امام رازی رحمہ اللہ آپ نے اس پہ یہ دلیل دی، انا لفظ العالمین یتناول جمیع المخلوقات، اور یہ کہ لفظ عالمین تمام مخلوقات کو شامل ہے، فدلت الآیت علی انہ رسول للخلق الی یوم القیامہ، پس آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضور علیہ السلام قیامت تک تمام مخلوقات کے لیے رسول ہیں، فوجب ان یکون خاتم الانبیاء والرسل، پس لازم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء و مرسلین کے خاتم ہیں۔ کیوں؟ ایسا نبی آ گیا جو عالمین کے لیے ہے، کل جہانوں کی کل مخلوقات کے لیے اللہ نے اس کو بنا دیا۔ اور متفق علیہ حدیثیں ہیں اس پہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، اور میں تمام لوگوں کے لیے مبعوث کیا گیا جبکہ مجھ سے پہلے نبی خاص خاص قوموں کی طرف آتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب المسجد کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، جتنی مخلوق ہے اللہ کی مجھے سب کی طرف نبی بنا دیا گیا۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، کل مخلوق کی طرف مجھے نبی بنا دیا گیا۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور مجھ پر نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا۔ اس لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت ہے اس کا عالمگیر ہونا، اس کا ملٹی یونیورسل ہونا، یعنی عالمین کے لیے ہونا، اس کا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نبی کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے، کیونکہ پہلے انبیاء مخصوص قوموں کی طرف آتے تھے، اس نبی کو اللہ نے کل مخلوق کے لیے نبی بنا دیا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔